نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما كثيرا كثيرا يا عليم علمني. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحابك يا نور الأفئدة والعيون. بعد از حمد و ثنا و نعت مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین کرام و ناظرین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل سعادت احترام مائیں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک فلاح امہ کے زیر اہتمام آج ہم آپ کی خدمت میں درس تفسیر القرآن کا دوسرا درس پیش کریں گے، جو کہ تسمیہ کے متعلق ہے. گزشتہ جو درس تفسیر القرآن ہوا تھا وہ تحفظ کے متعلق تھا، اور آج کا درس تفسیر القرآن جو ہے یہ تسمیہ کے متعلق ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ عربی زبان میں با متعدد معنی میں آتی ہے۔ عربی زبان میں با متعدد معنی کے لیے آتی ہے اور اس میں تفصیل یوں ہے۔ علامہ زمخشری کی تحقیق یہ ہے، بسم اللہ میں با مصاحبت اور ملابست کے لیے ہے، یعنی شروع کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کے نام سے ملابس ہے اور اس کے ساتھ شروع ہے۔ جیسے کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ متبرکن بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں۔ نمبر 2، علامہ بیضاوی کی تحقیق یہ ہے، بسم اللہ کی بات استعانت کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں۔ بعض علماء مفسرین نے یہاں فعل امر مقدر کیا ہے، یعنی اللہ ہی کے نام سے شروع کرو۔ فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کیا ہے، یعنی بسم اللہ اقرأ یا بسم اللہ اشرع۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں یا اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر ماننے سے عربی قواعد کے متعلق فعل حصر ہو جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ مشرکین کسی عام کام کو بتوں، دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اس لیے جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو مشرکین اور کفار اور فجار کا رد ہو جائے گا۔ بسم اللہ کا نزول کیسے ہوا اور کتنی بار ہوا؟ بسم اللہ قرآن مجید کی پوری آیت ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور میں اللہ کے نام سے
شروع کرتا ہوں کہ بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ قرآن مجید کی پوری آیت ہے، مگر کسی سورت کا جز نہیں۔ اس طرح سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں، بلکہ سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ کے اول میں، اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ میں کفار مشرکین کے ساتھ قتال، جدال اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس مقام پر کفار و مشرکین پر کر کا اظہار ہے۔ اس لیے اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں اتاری گئی۔ تو آئیں دیکھیں بسم اللہ کے فوائد کس کس نے کس کس مقام پر بسم اللہ پڑھی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑے پر سوار ہوتے ہوئے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 ہے۔ فرمایا اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کے نام سے ہی چلتا جائے گا اور مڑتا جائے گا، اور اللہ کے نام سے ہی ٹھہرے گا۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ ان ربی لغفور رحیم، فرمایا میرا پروردگار بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ ہر دینی کام اور ہر جائز دنیاوی کام کی کنجی ہے۔ ہر دینی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ کوئی معیشت کا کام ہو، تجارت کا کام ہو، ملازمت کا کام ہو یا عبادت کا کام ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دینی کام اور ہر جائز دنیاوی کام کی کنجی ہے۔ جو کام بسم اللہ کے پڑھے بغیر کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو کھانا تناول کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان جو کھانا کھانے سے دور چلا جاتا ہے، اور نہ پڑھنے سے وہ بھی کھانا کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہے اللہ اکبر یہ کہنا ہوتا، کیونکہ وہاں رحم کا موقع نہیں، رحم کا وقت نہیں، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے۔
بسم اللہ کے فضائل کیا کیا ہیں؟ سورۃ کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی نے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر بڑے فرشتے بھی 19 ہیں۔ بس جو بندہ اس کو امید ہے اس کے ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ علیہا تسعہ عشر، اس کے اوپر بھی 19 فرشتے ہیں۔ تو علامہ فخر الدین رازی علامہ فرماتے ہیں بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے ایک ایک فرشتے کا عذاب ٹل جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے جو ہیں وہ 5 نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائے گئے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے پڑھنے کا وقت کا ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ 5 گھنٹے نمازوں نے لے لیے، 19 گھنٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف نے لے لیے۔ اس لیے بھائی بزرگان دین بھی اس کا یہ عمل بتاتے تھے۔ اور حال ہی میں ایک بہت بڑے بزرگ جو صوفی برکت علی کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرواتے تھے، اس لیے کہ بسم اللہ انسان کے ہر لو میں ہر بال میں سما جائے۔ جو شخص کشتی یا گاڑی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو جب تک سفر میں رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سیر نگاروں نے یہ واقعہ بہت ساری کتابوں میں نقل کیا اور یہ حدیث پاک میں بھی یہ واقعہ صحیح حدیث میں واقعہ آیا۔ بادشاہ ارطغرل روم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکایت کی۔ ان کی خدمت میں اس نے خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، کپڑے کی ٹوپی۔ جب بادشاہ ٹوپی اوڑھ لیتا تھا جو درد جاتا رہتا تو درد جاتا رہتا، جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ تو اس کو سخت تعجب ہوا، اس نے اس ٹوپی کو کھلوایا تو اس میں پرچہ لکھا ہوا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ٹوپی سر پہ اوڑھ لیتا اس کا درد جاتا رہتا، جب وہ ٹوپی اتار لیتا اس کو پھر درد شروع ہو جاتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات ہیں۔ لائٹ لی پھر اب یہ جاری رہے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری برکات ہیں۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بڑی عمارت ہے، عمارت میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، ایک پانی کی نہر جاری ہے، ایک دودھ کی نہر جاری ہے، اور ایک شراب طہورہ کی نہر جاری ہے، اور ایک شہد کی نہر جاری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبریل نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخت کے نیچے بہت بڑی عمارت ہے، عمارت میں 4 ستون ہیں، اور پہلے اس کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ دروازہ مکفل تھا، دروازے پہ کفل لگا ہوا تھا، تو فرمایا اس کی چابی، فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چابی آپ کے پاس ہے؟ اس نے عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یہ تالا کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو دروازہ کھل گیا، اور اندر جا کے دیکھا اس عمارت کے 4 ستون ہیں، ایک ستون پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے ستون پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرے ستون پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھے ستون پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی میم سے ایک نہر جاری تھی، بسم اللہ کی میم سے وہ دودھ کی نہر جاری تھی، اور بسم اللہ اللہ کی ہاتھ سے پانی کی نہر جاری تھی، اور تیسرے ستون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ الرحمن الرحیم کی میم سے وہ الرحمن کی میم سے شراب طہورہ کی نہر جاری تھی، الرحیم کی میم سے وہ شہد کی نہر جاری تھی۔ 4 نہریں جاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور آپ کو تعجب ہوا یہ کیسا نظام ہے۔ تو اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سرپرائز اس لیے دیا گیا ہے کہ جون سا آپ کا امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والا ہوگا وہ ان 4 نہروں کا مستحق قرار پائے گا۔ یہ 4 نہریں آپ کے امت کے لیے چلائی گئی ہیں، اور
جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنے والا ہوگا اس کو پانی کی نہر سے استفادہ حاصل ہوگا، دودھ کی نہر سے استفادہ کرے گا، وہ شراب طہورہ کی نہر سے استفادہ کرے گا، وہ شہد کی نہر سے بھی استفادہ کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں بارہا بار یہ ارشاد فرمایا گیا ہے جنات تجری تحت الانہار، وہ باغات کے نیچے نہریں بہ رہی۔ تفسیر کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ فرعون ملعون نے جب خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس نے اپنے محل کی باہر کی دیوار کے اوپر کاہنوں کے مشوروں سے اور جادوگروں کے مشوروں سے، اپنے وزیروں کے مشوروں سے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھوایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھوائی تھی۔ تو پہلے بادشاہ تھا، پھر شہنشاہ بنا، پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی، آپ کی تبلیغ اسلام کو اس نے نہ مانا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے متعلق بد دعا کی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو وہی آئی، پیغام الہی آیا، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی علیہ السلام، ہے تو یہ ہلاک کرنے کے قابل، ہے تو یہ مار دینے کے قابل، لیکن اس نے اپنے محل کے فرنٹ پہ، وہ محل کی جو دیوار کا فرنٹ ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کو محلات میں مارنے سے ترس آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام اسم ذات ہے، اسم ذاتی ہے، اور یہ اسم اعظم بھی ہے، ایک تو وہ ہے، دوسرا الرحمن ہے، اس کا معنی بہت مہربان، اور تیسرا نام صفاتی جو ہے وہ الرحیم ہے، کا معنی بنتا ہے نہایت رحم فرمانے والا۔ دوستو بزرگوں، دیکھو ایک کافر نے اپنے مکان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو اللہ نے اس پہ ترس کیا، 350 سال اس پہ عذاب نہیں آیا، تو جب عذاب آیا اس کو محلات سے نکالا، لشکر لے کے باہر نکلا اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈال دیا گیا، گھوڑوں کے لشکر کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور جب وہ درمیان میں پہنچا تو اس کو دریا میں غرقاب کر دیا گیا۔ ایک کافر اگر اپنے مکان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کے لگائے، اس کے اوپر اللہ کو ترس آ جائے، وہ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن، متقی، پرہیزگار انسان بسم اللہ کو اپنی زبان پہ جاری کر لے، اپنے دل پہ لکھ لے، تو 100 مرتبہ
उसको रोजाना उसका विर्द बना ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करे, तो अल्लाह ताला क्या उसके ऊपर रहम नहीं करेगा, उसकी मुश्किलात आसान कर देगा। अल्लाह ताला उसके अलामों मसाइब से निजात अता फरमा देगा और अल्लाह ताला उसके काम में बरकतें ही बरकतें नाज़िल करेगा। तो इस तरह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आज का दर्स इख्तिताम को पहुंचा। इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं, बहुत सारी इसके बहुत सारे फ़वाइद, बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल जो कि आपके सामने बयान हुई है, तो मैंने इख्तिसार के साथ बयान किए। तो इसके मुतल्लिक सामीन किराम में से कोई, नाज़रीन किराम में से कोई जो मेरा भाई कोई सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकता। Anyone question? Anybody? Anyone question? कोई एक सवाल पूछें, कोई सवाल पूछना है पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतल्लिक दर्स मुकम्मल हो गया, दर्स तफसीरुल कुरान। आइंदा का दर्स जो होगा वो होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम कुरान हकीम को जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं, उससे दर्स तफसीरुल कुरान का आगाज़ कर रहे हैं। तो आपकी खिदमत में इल्तमास है कि जब दर्स का वक्त शुरू हो जाए तो ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, और इसको हम ऑनलाइन भी जो है वो पहुंचा रहे हैं, लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। मोबाइल भी ऑन रखा करें, और जो नहीं सुन सके उनको इंशाल्लाह सेंड करेंगे, ये उनके पास पहुंचेगा हमारा पैगाम जो है। देखो हमने जो तफासिर का जो जो हमने जो बयान किया है उसका जो हवाला दिया है तो 800 साल पहले की तफसीर है, तफसीर कबीर, और 700 साल पहले की तफसीर है वो तफसीर रूहुल बयान। इसमें हम ये बात लाए हैं वो पहले वाले 1000 साल पहले वाली तफासिर की बात इंशाल्लाह बयान करेंगे, और जो फ़िरका वारियत से जो बात मुबर्रा होगी और जो बात वो पाक साफ होगी, इससे शफाफ होगी। तो जो बात आइम्मा मुज्तहिदीन ने लिखी वो बात बयान करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में उन उलमाए दीन मुफ्तियान शरअ मतीन के पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगियां वक़्फ़ कर दी थी। तो हम उनकी तफासिर से इस्तिफ़ादा करते हैं और फिर उसमें से आपके पास जो जो पैगामात वो पेश करते हैं, वो उनका मवाद पेश करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बहुत सारी मालूमात, तफसीरी मालूमात हुआ करेंगी, और मसाइल का हल बयान हुआ करेगा, और आकाम कुरान बयान हुआ करेंगे। जौन सी आयत उसका असबाब नुज़ूल बयान करेंगे, उसका शान नुज़ूल बयान करेंगे, और उसके आकाम बयान किया करेंगे, और उसमें जो मसाइल बयान होंगे वो मसाइल भी आपके सामने बयान किया करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस काम में हमारी
मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए, साबित करने के साथ इस काम को चलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इल्म में और अज़ाफ़ा फरमाए, हमारे इल्म में तकवा तहारत में, हमारी उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, सुनने वालों के इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़लतिन मिअते अल्फ मर्रतिन व बारिक सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिहुर्मति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह आलमीन, या अहकमुल हाकिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की मुश्किलात आसान फरमा, तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो अस्पतालों में बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, जो घरों में बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हैं उनको खुशहाल बना, क्रोधों को कर्जे से नजात अता फरमा, जो बेगुनाह कैद में उनको कैसे रही अता फरमा। जहाँ जहाँ कहीं मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको आज़ादी की नेमत से, आज़ादी की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे घर से तफसीरुल कुरान को अपनी बारगाह बेकसपनाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम तमाम को इस काम में इस्तिकामत साबित कदमी के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे इल्म में अज़ाफ़ा फरमा, हमारे इल्म में तकवा तहारत में अज़ाफ़ा फरमा। या रब्बुल आलमीन, हाज़िन मजलिस और नाज़रीन कराम के माल में, रोज़ी में, मैशत में, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो लोग इस काम में तामुल फरमा रहे हैं उनके काम में, या रब्बुल आलमीन, उनकी रोज़ी में, रिज़्क़ में, मैशत में बरकत अता फरमा। या इलाही रंजो गम दूर कर दे, हमारे सीनों को नूर से मामूर कर दे। या इलाही जुल्फ़े नबी की स्याही का तसद्दुक हमारे दिलों की स्याही दूर कर दे। या इलाही दिखा दे वो मक्का मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबे सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या